اب کہا جاتا ہے کہ مدد مانگنے کے لیے، بھائی ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ایک یہودی کے پاس جو اپنی زرہ کو گروی رکھوایا ہے گندم کے چند دانوں کے عوض، وہاں پر تو تمام امت کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے نا کہ ہمارے نبی اس کائنات کی سب سے افضل ترین ذات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیاوی اعتبار سے پیٹ کی بھوک مٹانے کے اعتبار سے 3 دن بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرنے کے لیے جب حالات اس نوبت پر آ گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی محتاجگی کا، اپنی مجبوری کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے گھر کا ساز و سامان ایک یہودی کے پاس گروی رکھوا دیا اور اس سے گندم کے چند دانے جو ہے وہ لے لیے کہ یہ ظاہری مدد ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنے زیادہ جو ہے وہ مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. یہودی سے مدد مانگ لی، اور مدد بھی کون مانگ رہا ہے؟ جس کو ہم خود ہی مشکل کشا سمجھے بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام بخشوا لیں گے جو کچھ بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، یہ سارے نعرے لگائے جاتے ہیں نا. تو اندازہ لگا لیں پھر ہمارے نبی نے تو ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ یہودی کے پاس گروی رکھوا دی ہے اپنی زرہ اور اس سے پھر اپنے غذا کا انتظام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے. جیسے بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کافر لوگ کہ یہ نبی کو سونے کا محل کیوں نہیں مل جاتا؟ جیسے ہمارے ٹائم میں ہمارے سمجھ لو بزرگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگ صاحب جہاں تک نظر دوڑاتے تھے زمین سونے کی ہو جاتی تھی. تو یہ نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر اپنے بزرگوں کو نہیں بتانا چاہتے ہیں کیا؟ کبھی سوچیں اس بات کو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا معاملہ کیوں کروایا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اسپیشی کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے انسان ہیں اور تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ان کو یہ زندگی کے مسائل فیس نہ کرنا پڑتے تو ہمارے لیے پھر وہ ایز اے ماڈل نمونہ طور پر نہ رہ جاتے، تو ہم ان سے پھر مثال لے ہی نہیں سکتے تھے. کیونکہ ہم نے جن مشکلات سے گزرنا ہے، نبی علیہ السلام تو پھر ہم کہتے ہیں اس مشکلات سے گزرے ہی نہیں ہے. وہ تو نبی تھے، ان کو کیا معلوم بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو کیا معلوم بیٹے کی فوتگی پر کتنا دکھ ہوتا ہے. نہیں، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کروائے ہیں تاکہ تمام انسانیت کا تربیت کی جا سکے کہ جب سب سے عظیم ترین ہستی بھی ان حالات سے گزری ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے پھر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبکہ جو ہزاروں معجزات نبی علیہ السلام کے رپورٹ ہوئے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے لیے بے شمار باتیں آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک سفر کے موقع پر ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی جمع کر کے لے کر آئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے میں داخل کی ہیں. اس پانی نے اتنی برکت ہوئی اس پانی کے اندر کہ 1500 افراد نے اس پانی کو پی لیا، ان کے جانوروں نے پی لیا، انہوں نے اپنے لیے اور جانوروں کے لیے جس حد تک میسر تھا اس کو اسٹور کر لیا. اس کے باوجود صحابہ کرام، روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پانی اور زیادہ تھا. اب ایک کٹورے میں جو پانی لایا گیا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیاں داخل کرنے سے اس میں اتنی برکت نازل ہو گئی ہے. تو یہ معجزات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ اٹیچ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اس کا انکار کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد. مقصد صرف یہی ہے کہ کس چیز میں مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو. تو یہاں سے مدد ثابت کر لیتے ہیں لوگ، تو ایک دوسرے سے مدد مانگنے لگتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے بھی مدد مانگنے لگتے ہیں جن کے بارے میں کچھ دلیل ہی نہیں ملتی. المدد یا علی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے علاوہ بھی اور بے شمار معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک صحابی کے کسی کام کے لیے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اس وہاں سے واپسی پر قلعے کی دیوار سے جب اس صحابی نے نیچے چھلانگ لگائی دشمن کی پکڑ سے بچنے کے لیے،
تو وہ چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام واقعہ سارے معاملات بتا دیے کہ ہاں جو آپ نے کام ذمہ داری مجھے سونپی تھی وہ میں نے کر دی ہے مکمل. تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ پیر میں کیا ہو گیا؟ وہ اپنی پگڑی جو تھی اس میں کپڑا باندھ کر آ گئے تھے. تو انہوں نے پھر بتایا ہاں وہ بس پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی ہڈی پر پھیرا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ پیر میرا ایسا ہو گیا جیسے پہلے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. ایسا ہو گیا اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کے اندر جو ہے وہ رحمت نازل فرما دی. اور بھی بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آشوب چشم جو ہے وہ اپنا مبارک لعاب دہن لگانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں شفا دے دی. یہ ساری باتیں اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ اٹیچ کی ہیں، لیکن ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مدد کی جا سکتی ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے. کوئی سامنے موجود ہے، آپ اس سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے، پانی غذا مانگنے کے لیے مدد لے سکتے ہیں. یہ بتانا مقصد تھا یہاں پر.